میں نے بتایا تھا رسم اور شے ہے، حقیقت اور شے ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ میں نے بتایا تھا لوٹ مار کا مال، حرام خوری، زیادتی، استحصال، سود خوری، ناجائز کمائی، اور ہر سال 3 بار عمرے بھی اور ہر سال کے حج بھی، یہ اس طرح کے حرام مال کے حج اور عمرے نہیں چھڑائیں گے، سب حساب برابر کر دیا جائے گا۔ ساری راتیں اگر عبادت میں گزاری مگر اللہ کے بندوں کا دل دکھاتے رہے، خونی رشتوں کا ساتھ ظلم کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کا حق کھاتے رہے، ان پر مال اللہ نے دیا، ان پر مال خرچ نہ کیا، ان کی پریشانی ختم نہ کی، ان کی مدد نہ کی، مظلوم کی مدد نہ کی، خونی رشتوں کی مدد نہ کی، انہیں کھانے کا نہ ملتا تھا، آپ محلات میں رہتے تھے۔ مال اللہ کے دیے ہوئے مال میں عدل کرنا ہوگا، طاقت میں عدل کرنا ہوگا، حیثیت میں عدل کرنا ہوگا، ہر ایک کا حق گن گن کر دنیا میں دو گے، اس دن بچ جاؤ گے۔ ہم حق کھاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں سخاوتیں کرتے ہیں اور قریب کے خونی رشتہ دار بھوک مرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات اس شخص کا قبول نہیں ہے جس کے قرابت دار قریبی خونی رشتے ان کو حق نہ دے رہا ہو اور دور دور تک جا کر خیرات کراتا ہو، وہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ حضور نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہارے عیال دار ہیں ان سے شروع کر۔ پوچھا آقا سب سے اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اولاد پر، خونی رشتوں پر، یہاں سے شروع کرو۔ اور جس طرح صدقہ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے، اس طرح نیکی دعوت تبلیغ سب سے اعلیٰ گھر پر ہے۔ گھر برباد ہیں، باہر مبلغ بنے پھرتے ہیں، گھر شیطان کی نظر ہیں، ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانے، میک اپ، بے حیائی، عریانی، لباس تباہ ہیں، برباد ہیں، اندھے ہو گئے، گھر میں نہیں رہتے، نہیں دیکھتے کہ بیٹیاں کیسا قمیض پہن رہی ہیں، نہیں دیکھتے، نکلوا لو آنکھیں، نہیں دیکھتے بیوی کا لباس کیا ہے، نہیں دیکھتے شادیوں پر جا رہے ہیں میک اپ کی بھرمار کر کے جا رہے ہیں، یہ میک اپ تو شوہر کے لیے تھا، یہ باہر جاتے ہوئے کس کے لیے کر رہی ہے؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ یہ شوہر سے پوچھا جائے گا کہ گنگا کیوں ہے، ان سے تو پوچھا ہی جائے گا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اولاد کا بھی پوچھا جائے گا، بیوی بچوں کا بھی پوچھا جائے گا، اعزاء اقارب کا بھی پوچھا جائے گا، ان کو بھی بچاؤ دوزخ سے۔ اپنے مال میں بھی حق دو، بلائی میں بھی حق دو، نیکی بھی کرو، احسان بھی کرو، خیرات بھی کرو، عدل بھی کرو، پھر پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد سوسائٹی ہے۔ یہ حق ادا نہ کیے، مسجدیں بنوا دی، نہیں قبول ہوگا۔ حق ادا نہ کیے، دربار بنوا دیے، نہیں قبول ہوگا۔ فرائض حق ادا نہ کیے، دور لنگر لگا دیے اور بڑے بڑے میلے بنا دیے اور بڑے بڑے اہتمام کر دیے اور پورے صدقہ خیرات کے بنا دیے مظاہر، نہیں۔ عمرے کے ٹکٹ جاری کر دیے، 10 ٹکٹ۔ پوچھو کہ جو قریبی حقدار تھے، جن کی باز پرس جن کے لیے پہلے ہونی ہے، بہن کو کیا دیا ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں، غریب ہے، غریب بھائی ہے اسے کیا دیا ہے، خالہ کو کیا دیا ہے، پھوپھو کو کیا دیا ہے، چاچا تائے کو کیا دیا ہے، ماموں کو کیا دیا ہے۔ الاقرب فالاقرب، یہاں سے پوچھ گچھ شروع ہوگی، یہ باقی چیزیں کام نہیں آنی، وہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ دین مذاق نہیں ہے، دین آداب اور ترتیب کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ پھر وہ یہ سارا کچھ اس پہلی پیشی میں ہو جانا ہے، سارا حساب برابر کر کے کچھ بچے گا اگر نیکیوں میں، جو حساب برابر کرنے میں جاتی رہیں گی۔ جو کلیمنٹ اٹھے گا دعویٰ دار میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کی نیکیوں سے دیا جائے گا۔ اس دن مار پیٹائی تو اس کے آپس میں ہاتھا پائی تو ہونی نہیں ہے، تو بھی اس کا سر پھوڑ لے، 2 تھپڑ مار لے، نہیں۔ یہ تھپڑوں کا تو وقت آگے آتا رہے گا، دوزخ میں یا جنت میں کدھر جاتا ہے۔ اس دن تو نیکیاں ہر بات پر ہماری جائیں گی، اس کی بدیاں آئیں گی۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے خلاف بڑا حسد تھا ان کی زندگی میں. حضور کی امت میں اگر چند نام گنے جن کے خلاف ان کے اہل زمانہ نے سب سے زیادہ حسد کیا ہو تو سر فہرست چند ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اللہ نے ان کو جتنا بڑا آدمی بنایا، جتنی نعمت دی، اتنا حسد ہوا ان کے خلاف. وہ کیا کرتے؟ لوگ مجلسوں میں بیٹھتے تو ان کے خلاف چغلی کرتے، غیبت کرتے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، برا بھلا کہتے. کوئی ان کو یہودی کہتا، کوئی مجوسی کہتا، استغفر اللہ العظیم. یہاں تک زبانیں لوگوں کی ہوتی ہیں. جس سے سنتے کہ اس نے میرے خلاف بات خبر پہنچ گئی تو آپ کچھ پھل یا کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا، کوئی چیز تحفے تحائف پیسے بنا کر اس کے گھر بھجواتے. وہ پوچھتا شرمسار ہو کر کہ میں نے تو ان کو گالی دی تھی، برا بھلا کہا تھا، تو یہ شکریہ بھجوایا ہے، ساتھ شکریہ کہا ہے. وہ پوچھتا کس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے میرے پاس عمل کم تھے، تو نے اپنے عمل اور نیکیاں مجھے دے دی. یہ جو غیبت چغلی کرتے ہو، تم نے اپنے عمل اپنی نیکیاں مجھے دے دی، مفت میں نیکیاں دی، اتنا احسان کیا مجھ پر، اس کا شکریہ ادا کرنا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دن میں اتنی نیکیاں کماتے نہیں جتنی برباد کرتے. یہ سارا حساب کتاب اس پہلی ایک پیشی پر ہو جانا ہے. جب اس پیشی سے فارغ ہوں گے اور کچھ بچے گا اور بدیوں، برائیوں اور گناہوں کی پنڈ، اس کے بوجھ جو اور لوگوں کے بھی جن سے زیادتیاں ہوئی تھی زندگی میں، سارے اٹھا کر گناہوں کے بوجھ اور بدیاں اور نیکیاں ساری دے دے گلا کر جب واپس ہٹیں گے تو اس وقت اس کے لیے میزان لگے گا اور صحف کھلیں گے. اب ترازو اب لگے گا، ترازو کہ تولو اس کی نیکیاں کتنی ہیں، جس کو کہتے ہیں صافی کمائی ہوتی ہے نا، صافی خرچے، قرض، لین دین اتار ادا کرنے کے بعد جو خالص صافی نیٹ انکم ہوتی ہے اس پر میزان ہوگا. باقی نیکیاں جو ہم لیے کرتے پھرتے ہیں یہ تو ادھار ہیں ان لوگوں کے جن سے زیادتیاں کی ہیں. یہ قیامت کے دن ان کو چلی جائیں گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیٹ جو نیکیاں بچیں گی صافی، سب ادائیگیوں کے بعد اس کے حساب کا پھر تول ہوگا، ترازو ہوگا، میزان. تو پہلی شفاعت اس میزان سے شروع ہوگی. شفاعت کبریٰ تمام امتوں کے لیے پہلے ہو چکی. اب اس میزان سے، اب وہاں سے آگے کچھ کسی نے اگر کچھ کر رکھا ہے، میں نے عرض کیا یہاں تک عمل کی داستان تھی، آگے عمل بھی چلے گا اور اب نسبت اور محبت بھی کام آئے گی اور تعلق بھی کام آئے گا. اگر کسی نے، ایک شخص پریشان حال کھڑا ہوگا، نیکیوں کا اس کا پلڑا اوپر چلا گیا، بچا ہی کچھ نہیں، گناہوں کا پلڑا نیچے ہے. اب یہاں طرح طرح کے واقعات اور عجائبات ہوں گے. اچانک کوئی فرشتہ ایک کاغذ کی پرچی لا کے اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھ دے گا، اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا نیکیوں کا. کہیں گے چلو بھائی اس کو میزان سے تو پار کر کے لے چلو. یہ کیا بن گیا؟ آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے کاغذ، کیا ہے کھول کے دیکھ لو. وہ کھولے گا تو لکھو گا اس نے اتنی بار مجھ پہ درود پڑھا تھا. اب یہاں جس سے وفاداری کی ہے وہ کام آئے گی. آقا علیہ السلام کا درود سب سے بڑھ کے کام آئے گا. تو میزان ہوگا، میزان کے بعد پھر صحف کھلیں گے، اس کے بعد پھر پل صراط آئے گی. یہ تو مرحلے ہیں، پھر صراط آئے گا، پل صراط. تو یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل میں اور ان کے بعد اسی طرح پھر حوض کوثر آئے گا. حوض کوثر، پیاسے ہیں، پریشان حال ہیں. اب کسی نے بنائی ہوگی میرے آقا کے ساتھ تو حضور اس کو حوض کوثر سے پلائیں گے بھی سے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو میں دور سے دیکھ کے کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، لاؤ لاؤ. جب قریب آئیں گے تو فرشتے پوچھیں گے آقا آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو فرمایا لے جاؤ دور میرے، یہ میرے بے وفا اور دھوکے باز ہو گئے. وہاں بھی دھتکارے جائیں گے کئی لوگ. پھر مختلف قسموں کی شفاعات شروع ہوں گی. انبیاء شفاعت کریں گے، پھر ملائکہ شفاعت کریں گے، اولیاء کریں گے، صالحین کریں گے،